اہم بات مجھے یاد آئی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس ملک کو فرقہ واریت سے بچاؤ، اس ملک کو فرقہ واریت سے بچاؤ، اس ملک کو فرقہ واریت سے بچاؤ۔ میں علماء سے کہتا ہوں، اس ممبر کو ناپاک نہ کرو، اس ممبر کو ناپاک نہ کرو۔ اس ممبر سے اگر ایسا بولا گیا جس نے مجمع کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جس نے بھائی کو بھائی سے متنفر کر دیا، جس نے مسلمان کو مسلمان سے دور کر دیا، تو اس نے ممبر کے ساتھ غداری کی ہے، خیانت کی ہے، وفا نہیں کی ہے۔ یہ ممبر میرے نبی کا ممبر ہے، یہ 1436 سال سے اس کا سلسلہ مسجد نبوی کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ممبر سے محبت کے پھول پیش کیے تھے، نفرت کی آگ نہیں بھڑکائی تھی۔ آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے کھڑے ہو آگے پیچھے دائیں بائیں مرد عورت، مسلمان بن کے رمضان گزارو، امت بن کے زندگی گزارو۔ کسی فرقے کا، جو بھی آپ کا فرقہ ہے، سلوٹ کر رہا ہوں، سلام کرتا ہوں، عزت دیتا ہوں، قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے بھی تو راستہ دو، مجھے بھی تو راستہ۔ میں نے آپ کو راستہ دیا ہے، اب مجھے بھی تو راستہ دو۔ میں نے آپ کو حق دیا ہے، اب مجھے بھی تو حق دو۔ میرے اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ آج ہر فرقے والا یہاں تک پہنچ چکا ہے، وہ کہتے ہیں صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب دوزخی ہیں، باقی سب جہنم کافر ہیں۔ تو میں کسی کے نزدیک کافر ہو چکا ہوں، آپ بھی کسی کے نزدیک کافر ہو چکے ہیں۔ تو دنیا میں جب سب امت ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہے، مجھے بتاؤ، اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، پھر جنت کس کے لیے ہے؟ جنت میں کون جائے گا؟ سارے کلمہ گو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اختلاف کرو، مجھے بھی اختلاف ممکن ہے، مولانا عبدالخبیر صاحب سے مجھے 100 اختلاف ہو، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ میں انہیں جہنمی کر دوں، یہ مجھے جہنمی کر دیں؟ اختلاف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کلاشن کوفے اٹھا کے سینے چیر کے رکھ دو، معصوم بچیوں کو تڑپتا چھوڑ دو، بوڑھی ماؤں کو بے آسرا چھوڑ دو، جوان بچیوں کو بیوہ کر دو، انسانیت کے نام، اسلام کے نام پر درندے بن جاؤ۔ ایک جگہ چند نوجوان کھڑے تھے، داڑیاں پگڑیاں، میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا السلام علیکم، مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مسافہ نہیں کیا۔ میرے نبی تو کافر کے گھر جا کے روٹی کھا لیتے تھے۔ عقبہ، اگر میں ان کے نزدیک کافر تھا تو ان کو چاہیے تھا مجھے گلے لگاتے، مجھے کھانا کھلاتے، پھر مجھے صحیح بات سمجھاتے۔ یہ کون سا دین ہے جو تمہیں نفرت سکھا رہا؟ یہ نفرت کہاں سے لائے؟ میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن پڑھو، قرآن صرف مولویوں کی باتوں پہ نہ رہو، صرف خطیبوں کی باتوں پہ نہ رہو، صرف خطیبوں کی تقریروں پہ نہ رہو، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، جو اتنا بڑا کلیجہ لے کے آئے تھے کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا۔ آپ کی مجلس میں منافق بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو پتہ ہوتا تھا یہ منافق ہیں، آپ نے ہمیشہ ان کے سلام کا جواب دیا، ان کو مجلس سے نہیں اٹھایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، نجران کے عیسائی آئے، نجران کا عیسائیوں کا وفد آیا، آپ نے مسجد میں ٹھہرایا۔ ہماری تبلیغی جماعتیں مسجد میں جاتی ہیں، لوگ بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، مار مار کے ٹانگیں توڑ دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ میرے نبی کے پاس عیسائیوں کا وفد آیا، آپ نے مسجد میں ٹھہرایا۔ مسجد نبوی میں عیسائی اپنی نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، آپ نے نہیں روکا۔ سن رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسجد نبوی میں عیسائیوں کا وفد میرے نبی کی موجودگی میں، جو خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں،
وضو بھی نہیں کرتے ہیں، ان کا اپنا وضو ہے، اپنی نماز ہے، آپ نے نہیں روکا، یہ میری مسجد ہے، اس میں تم نماز اپنی نہیں پڑھ سکتے، یہ میری مسجد ہے، تم ناپاک ہو، آپ نے مسجد میں ٹھہرایا، مسجد میں بٹھایا۔ وہ نماز پڑھتے تھے ادھر منہ کر کے، صحابہ نماز پڑھتے تھے ادھر منہ کر کے، ارے آپ نے نہیں روکا۔ یہ تم کون سا اسلام سیکھ رہے ہو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی حرام کہتے ہو، امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام کہتے ہو؟ میں نے کتنے دیوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیت اللہ میں بھی نماز نہیں ہوتی، وہ وہابی ہیں، اور مسجد نبوی بھی کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، وہ وہابی ہیں۔ تو تم مسلمان، یہ اسلام مدینے سے آیا ہے، مکے سے آیا ہے۔ تعصب میں اتنا آگے نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، اختلاف کرو کرو، رہے گا، لیکن آؤ ہم امت بن کے رہیں، امت بن کے رہیں، امت بن کے رہیں، امت بن کے رہیں۔ جو آپ کا فرقہ ہے اسے اپنے دل میں رکھو، اسے میرے اوپر نہ ڈالو، میں آپ پہ نہیں ڈالتا، آپ میرے اوپر نہ ڈالیں، آپ میرے لیے جنت کی دعا کریں، میں آپ کے لیے جنت کی دعا کرتا ہوں، آپ میری ہدایت کی دعا کریں، میں آپ کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اور سنا دوں، میرے نبی نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ کہے گا، کلمہ نہیں، میرا اللہ کہے گا جس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ بھی لفظ اللہ کہا ہو اسے جنت میں ڈالو۔ آج کے فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے والے کہہ رہے ہیں سب جہنم میں، صرف ہم جنت۔ ایسا نہ کرو، سب کو جنت میں جانے دو۔ ایک صحابی آئے، ان کا نام ہے عبداللہ بن حذیفہ، بہت زیادہ مزاحیہ طبیعت تھی، اتنا ہنساتے تھے کہ ان کا نام حمار پڑ گیا۔ حمار، شراب کی عادت چھوٹ نہیں رہی، سزا لگ رہی۔ ایک دفعہ ان کو سزا لگ رہی، ایک صحابی کے منہ سے نکلا، کتنا یہ بدبخت ہے، ہر چوتھے دن آ کے کوڑے کھا رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے سنا، کہا اسے گالی نہ دینا، میں گواہ ہوں یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا، میں گواہ ہوں۔ اللہ کے نبی، بخاری کی روایت ہے کتاب الحدود کا، میں کہہ رہا ہوں اس کو گالی نہ دو اس کے شراب پینے کی وجہ سے، میں جانتا ہوں اسے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے۔ آؤ بھائی اس سے مانگیں، اس کو راضی کریں۔